بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ یونس کی آیت 59 سے آج ہم درس کا آغاز کریں گے۔ اس سے پہلے یہ بیان ہوا ہے کہ جو قریش کو جو مشکل پیش آ رہی ہے نبی علیہ السلام کی دعوت ماننے میں، جو بڑی رکاوٹ ہے، ایک ان کا جو عقیدہ ہے کہ انہوں نے خدا کے ساتھ کوئی اور خدا بنا لیے ہوئے ہیں، یعنی انہوں نے توحید کا مذہب چھوڑ کر شرک کا مذہب اختیار کر لیا ہے۔ دوسرا جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو حضرت ابراہیم کا جو دین ان تک پہنچا تھا، جو چونکہ وہ قریش جو ہیں حضرت ابراہیم کی علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو جو دین حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تھا، وہ جو روایت ان کے پاس موجود ہے اس پر ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہے، تو اس میں انہوں نے تبدیلیاں کر لی تھیں۔ تو اب وہ جو تبدیل شدہ دین ہے اس سے ہٹ کر وہ دوبارہ سے دین ابراہیمی پر قائم ہونا، یہ ان کے لیے ایک رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ تو اب یہ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کل، ان سے پوچھو، ارأیتم، ذرا بتاؤ تو صحیح، ما انزل اللہ لکم من رزق، جو اتارا تھا اللہ نے تمہارے لیے رزق، فجعلتم، پھر تم نے ٹھہرا لیا، منہ، اس میں سے، حراماً و حلالا، حرام اور حلال۔ کل، ان سے پوچھیں، اللہ اذن لکم، کیا اللہ نے حکم دیا ہے تمہیں، ام، یا اللہ تفترون، تم اللہ پر جھوٹ لگا رہے ہو۔ یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کے دین میں جائز رکھی تھیں، حلال رکھی تھیں کھانے پینے کے لیے، یہ مشرکین عرب نے اپنے توہمات کے تحت ان میں سے بعض کو حرام قرار دے لیا، اور بعض جو حرام قرار دی تھی ان کو حلال ٹھہرا لیا۔ تو یہ اپنی طرف سے حلال و حرام ٹھہرانا، تو یہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ ہے، اللہ تعالیٰ پر افتراء کرنا ہے، کیونکہ حلال اور حرام کا فیصلہ کرنا یہ صرف اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ تو اب یہ پوچھا جا رہا ہے کہ دیکھو، یہ جو تم نے تبدیلی کی ہے حضرت ابراہیم کے دین میں، یہ کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں کہا تھا کہ اس میں تبدیلی کر لو؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ پہلے سے جو حرام چیزیں ان کو حلال کر لو، یا حلال ہے ان کو حرام کر لو، یا اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو؟ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب، اور کیا گمان ہے ان کا جو گھڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ، یوم القیامہ، قیامت کے دن، کہ قیامت کے بارے میں یہ جب ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونے جا رہا ہے، ان کا کیا گمان ہے اللہ پر جھوٹ باندھ کر؟ پیچھے بھی بیان ہوا کہ اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اللہ تعالیٰ کی جو آیتوں کا انکار کرے۔ تو قیامت کے دن جو پھر ان کے ساتھ معاملہ ہوگا، اس بارے میں ان کا کیا گمان ہے؟ ان اللہ لذو فضل علی الناس، حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے لوگوں پر، ولیکن اکثرہم لا یشکرون، لیکن ان میں سے اکثر جو ہیں وہ شکر نہیں ادا کرتے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی فضل و عنایت ہے یہ بھی کہ ان کو فوراً نہیں پکڑا جا رہا جو ان کے جرائم ہیں، ان کو مہلت دی جا رہی ہے، ان کو موقع دیا جا رہا ہے، ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم لوگ یہ جو شرک بھی چھوڑ دو، اور جو خدا تعالیٰ کا جو دین ہے جو اس میں تبدیلیاں کر لی ہیں، بدعات رائج کر لی ہیں، حلال و حرام میں تبدیلیاں کرنی، ان کو چھوڑ دو۔ تو یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے ان لوگوں پر، لیکن اس فضل کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ شکر ادا کرتے، لیکن اکثر جو ہیں کہ وہ ناشکری پر ہی کھڑے ہیں۔ وما تکون فی شأن، اور نہیں تم ہوتے کسی حال میں، وما تتلو منہ من قرآن، نہیں تم پڑھ کر سناتے کوئی حصہ قرآن میں سے، ولا تعملون من عمل، اور نہیں تم کرتے کوئی بھی کام، الا، مگر یہ کہ کنا علیکم شہودا، کہ ہم تم پر نگران ہوتے ہیں۔ کہ یہ نبی علیہ السلام بھی مخاطب ہیں اور آپ کے جو صحابہ ہیں ان کو بھی ساتھ شامل کر لیا گیا ہے کہ آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں، آپ قرآن مجید پڑھ کر سنا رہے ہوں، لوگوں کو دعوت دے رہے ہوں، یا کوئی عمل کر رہے ہوں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ سب ہماری نگاہوں میں ہیں۔ اذ تفیضون، جس وقت تم مشغول ہوتے ہو، فیہ، اس میں، وما یعزب عن ربک، نہیں چھپی ہوئی تیرے رب سے، من مثقال ذرۃ فی الارض، ذرہ برابر بھی کوئی چیز زمین میں، کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، ہر چیز خدا کے علم میں ہے۔ ولا، اور نہ، فی السماء، آسمان میں، ولا اصغر من ذالک، نہ اس ذرے سے چھوٹی، ولا اکبر، اور نہ اس سے بڑی،
الا فی کتاب مبین، مگر وہ ایک واضح کتاب میں ہے، یعنی خدا جو کچھ معاملات ہو رہے ہیں دنیا میں وہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے، چھوٹے سے چھوٹا معاملہ بھی بڑے سے بڑا بھی، سب خدا کے علم میں ہے۔ یہ اصل میں ادھر تسلی ہے نبی علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کے لیے کہ آپ جو بھی نیکی کا کام کر رہے ہیں، قرآن مجید دوسروں تک پہنچا رہے ہیں، تو یہ سب خدا تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اور اس کا تمہیں اجر ملے گا۔ اور ایسے ہی ان کے لیے جو ہے وعید ہے کفار کے لیے کہ جو عمل کر رہے ہیں وہ ان کا رب دیکھ رہا ہے اور اس کی پھر ان کو بدلہ ملے گا، سزا ملے گی۔ الا سنو ان اولیاء اللہ، یہ جو اوپر بیان ہوا ہے نبی علیہ السلام اور آپ کے جو صحابہ، یہ اصل میں اللہ کے دوست ہیں۔ تو ان اولیاء اللہ، یقیناً اللہ کے دوست، لا خوف علیہم، انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ یہ جنت کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ وہ سلامتی کا گھر ہے، وہاں کوئی خوف اور حزن نہیں ہوگا۔ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور اللہ سے ڈرتے رہے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، ان کے لیے خوشخبری ہے اس دنیا کی زندگی میں بھی، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی۔ جو رسول کے جو ساتھی ہوتے ہیں، جو رسول کا ساتھ دینے کا فیصلہ کرتے ہیں، رسول پر ایمان لاتے ہیں، ان کو اس دنیا میں بھی عذاب سے بچا لیا جاتا ہے، ان کو یہ موقع دیا جاتا ہے، اقتدار دیا جاتا ہے کہ اس دنیا میں وہ اپنی زندگی گزاریں، اور آخرت میں بھی ان کو اس کا اجر ملتا ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں، یہ خدا تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ جو ایمان لائے گا، عمل صالح کرے گا، رسول کا ساتھ دے گا، اس کے لیے دنیا میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے، یہ لازماً ان کو ملے گی۔ ولا یحزنک قولہم، اور نہ تمہیں رنجیدہ کرے، غمناک کرے ان کی بات۔ ان العزت للہ جمیعا، یقیناً عزت، اختیار، اقتدار، قوت، طاقت سب کی سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ هو السمیع العلیم، وہ سب کچھ سنتا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ یہ جو طرح طرح کی باتیں ہو رہی تھیں نبی علیہ السلام کو جھٹلانے کے لیے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ ان کی یہ جو باتیں ہیں اس سے آپ کو رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سارا معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی، چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی اذن سے ہو رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اس اصول پر بنائی ہے کہ اختیار دیا جائے گا لوگوں کو۔ بہرحال فیصلہ جو آخر میں خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تو اس کا یہ نتیجہ بھگت کے رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سن رہے ہیں، سب کچھ جان رہے ہیں، تو ان کو اس کی سزا مل کے رہے گی۔ اور آپ کے ساتھ جو گزر رہی ہے، آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ کو اس کی ایسی جزا ملے گی کہ آپ پھر راضی ہو جائیں گے۔ الا سن رکھو، ان للہ، یقیناً اللہ ہی کے ہیں، من فی السماوات و من فی الارض، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء، اور نہیں پیروی کرتے جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا شریکوں کو، ان کی یہ پیروی نہیں کر رہے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ بھئی خدا کے شریک ہیں ہی نہیں، تو خدا کے شریکوں کی یہ پیروی نہیں کر رہے۔ جب یہ خدا کے شریکوں کو خوش رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو خدا کے شریکوں کی پیروی اصل میں نہیں ہو رہی، کیونکہ خدا کے تو شریک ہی نہیں ہیں۔ تو اصل میں کیا ہے، ان یتبعون الا الظن، وہ تو پیروی کر رہے ہیں گمانوں کی، جھوٹے خدا بنا لیے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کے شریکوں کو راضی کرنے کے لیے اور طرح طرح کی جو ہے نا وہ جو اعمال کر رہے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے، سب گمان ہے ان کا، کوئی پیروی نہیں ہو رہی خدا کے شریکوں کی، وہ تو ہیں ہی نہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور نہیں ہے وہ مگر نرے اٹکل دوڑاتے، بس تکے ہیں، اٹکل ہیں، گمان ہے، اور خود ہی خدا انہوں نے گھڑ لیے۔ والذی، یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی سند تھوڑی اتاری ہے کہ فلاں بزرگ جو ہے، فلاں ہستی جو ہے، یہ اس کو میں نے یہ اختیار دیا یا اس سے میں راضی ہو گیا ہوں، یہ اب تمہیں روزی بھی دے سکتا ہے، تمہاری سفارش بھی کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی سند نہیں اتاری، تو محض ان کے گمان ہیں اور ایسی اندازے ہیں۔ والذی جعل لکم اللیل، وہ اللہ ہی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو، لتسکنوا فیہ، تاکہ تم اس میں آرام کرو، اس کو آرام کے لیے بنایا رات کو۔ والنہار مبصرا، اور دن کو روشن بنایا۔ یہاں کچھ حذف ہو جاتا ہے، یہ عربی زبان کا اسلوب ہے کہ یہاں مبصرا آیا تو اس کے مقابلے میں پیچھے حذف ہو جائے گا کہ رات کو ہم نے اندھیری بنایا ہے کہ تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو ہم نے روشن بنایا تاکہ تم اس میں کام کاج کر سکو، معیشت کا جو انتظام ہے اس کو سنبھال سکو۔ ان فی ذالک لآیات، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں، لقوم یسمعون، ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ یعنی سنتے تو سارے ہی ہیں، لیکن پیچھے جیسے بیان ہوا
کہ بعض لوگ کان رکھتے ہیں لیکن وہ جو اس عقل سے کام نہیں لیتے، جو سنا ہوتا ہے گویا کہ سنی انسنی کر دیتے ہیں، اس پر غور نہیں کرتے۔ قالو، انہوں نے کہا اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ نے اولاد بنا رکھی ہے۔ مشرکین عرب جو ہیں یہ فرشتوں کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا کہ یہ خدا کی بیٹیاں ہیں، اور اگر ہم ان کو راضی کریں گے تو یہ خدا کے حضور ہماری سفارش کر دیں گی۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ اللہ نے اولاد بنا رکھی ہے، سبحانہ، اللہ اس سے پاک ہے، اللہ میں یہ نقص نہیں ہے کہ وہ کسی کو اولاد بنائے، وہ اس کی شان جو ہے نا وہ اس سے بالا تر ہے۔ هو الغنی، وہ ایسی ہر چیز سے بے نیاز ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے، ہر چیز کا مالک وہ ہے۔ ان عندکم، نہیں ہے تمہارے پاس، من سلطان، کوئی دلیل، بہذا، اس بات کی کہ اس نے کسی کو اولاد بنا لیا ہے یا اس نے اپنے شریک ٹھہرا لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان باتوں کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ دلیل تو اللہ تعالیٰ ہی دینی تھی نا، اگر کوئی ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ بتا دیتے کہ فلاں جو ہے وہ میری اولاد ہے اور فلاں میرے شریک ہیں۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم لگاتے ہو اللہ پر ایسی بات جس کا تم علم نہیں رکھتے، خام خواہ جھوٹ گھڑ کے اللہ کے ذمہ لگا رہے ہو۔ کل، کہہ دو، ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، تو یہ جو جھوٹ تم گھڑ رہے ہو تو بے شک جو اللہ پر جھوٹ لگاتے ہیں، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اللہ پر جھوٹ افترا کرتے ہیں، لا یفلحون، وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ متاع فی الدنیا، یہی تھوڑا سا فائدہ ہے دنیا میں، ثم الینا مرجعہم، پھر ہماری طرف ان کو پلٹنا ہے، ثم نذیقہم، پھر ہم ان کو مزہ چکھائیں گے، العذاب الشدید، سخت عذاب کا، بما کانوا یکفرون، بوجہ اس کے جو وہ کفر کرتے رہے ہیں۔ تو یہ کفر ہے، یہ جو شرک جو ہوتا ہے یہ بھی کفر ہی ہوتا ہے، یعنی کہ خدا کو تو لوگ مانتے ہیں لیکن خدا کو ایسا خدا مانتے ہیں، ایسی صفات خدا کی مانتے ہیں کہ دوسروں کو خدائی میں شریک کر لیا۔ تو خدا کو اس طرح ماننا کہ جو اصل میں حقیقت میں خدا ویسا نہیں ہے، اس کی صفات ویسی نہیں ہے، تو یہ بھی اصل میں خدا کا انکار ہی ہوتا ہے۔ تو یہ جو شرک کر کے یہ جو انکار کر رہے ہیں خدا تعالیٰ کا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ان کو ایک شدید عذاب کا سامنا ہوگا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، انہیں نوح کی سرگزشت سناؤ۔ پیچھے ہوا نا کہ ان کو ڈرایا جا رہا ہے کہ بھی عذاب آ جائے گا، وہ کہتے ہیں اچھا آئے گا تو دیکھی جائے گی، عذاب کدھر سے آنا ہے، اس کی کوئی نشانی دکھاؤ، کوئی ہمیں پتہ چلے کہ عذاب آ رہا ہے۔ تو لگ رہا ہے کہ ماضی میں ذرا جھانک کر دیکھو، اور وہ بھی ڈراتے تھے ایسی، لیکن پھر عذاب آ گیا۔ ابھی تو تمہیں تو شکر گزار ہونا چاہیے کہ تمہیں مہلت مل رہی ہے، تو اس مہلت سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن کم میں تم شکر ادا کر رہے ہو۔ اب وہ بعض پیغمبروں کے واقعات کی طرف اب اشارہ کیا جائے گا۔ سناؤ انہیں سرگزشت نوح کی، اذ قال لقومہ، جب اس نے کہا اپنی قوم سے، یا قوم، اے میری قوم، ان کان کبر علیکم مقامی، اگر بھاری ہو گیا تم پر میرا دعوت کے لیے کھڑا رہنا۔ اللہ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں دوسری جگہ آتا ہے نا کہ آپ نے تقریباً 950 سال دعوت کے میدان میں کھڑے رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ لمبا عرصہ جو ہے لوگوں پر گراں گزر رہا ہو کہ آپ حق کی دعوت دیے جا رہے ہیں۔ تو حضرت نوح پوچھتے ہیں کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں یہ دعوت کے لیے تمہیں جو دعوت دے رہا ہوں حق بات کی، وہ تم پر بھاری ہو گیا ہے، وہ تذکیری، اور میرا یاد دہانی کرانا، بھی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے ذریعے تمہیں میں جو نصیحت کر رہا ہوں یہ تمہاری بھاری ہو گیا ہے، فعلی اللہ توکلت، تو اللہ ہی پر میں نے بھروسہ کیا، فاجمعوا امرکم، تم سب مل کر اپنی بات کو پھر ٹھہرا لو، جو میرے خلاف تم کرنا چاہتے ہو نا، اگر تمہیں اتنا ہی برا لگ رہا ہے میری جو دعوت ہے تو وہ پھر کر گزرو، وشرکاءکم، اور تمہارے شریک بھی، تم سب اور تمہارے شرکاء مل کر پھر جو میرا بگاڑنا چاہتے ہیں بگاڑ لیں، ثم، پھر لا یکن امرکم علیکم غمہ، پھر نہ ہو تمہارا معاملہ تم پر کوئی تردد والا، کہ اچھی طرح جو تم نے پلان بنانا ہے کر گزرو، ٹھیک ہے، اس میں آپس میں اختلاف نہ کرو، فیصلہ کر لو ایک، ثم مقضو، پھر جو کرنا چاہتے ہو کر گزرو، الیہ، میرے ساتھ، کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ دعوت جو ہے یہ جھوٹ ہے اور جو ہمیں جس سے خبردار کیا جا رہا ہے وہ عذاب نہیں آنے والا، اور یا آئے گا تو ہم اس کا مقابلہ کر لیں گے، تو حضرت نوح ان کو بتا رہے ہیں، چیلنج کر رہے ہیں کہ اچھا تو تم کرنا چاہتے ہو تو پھر اب کر لو میرا جو بگاڑنا چاہتے ہو، ولا تنظرون، اور مجھے کوئی مہلت نہ دو میرے خلاف جو اقدام کرنا چاہتے ہو نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہی ہے رسولوں کے باب میں
کہ رسولوں کو جو ہے وہ مغلوب نہیں ہوا کرتے، رسولوں کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر اعراض کرو، فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، تو میں نے تم سے کوئی صلہ نہیں مانگا، کہ دعوت تمہیں دے رہا ہوں، تم اعراض کر رہے ہو، تو اعراض کیوں کر رہے ہو؟ میں تم سے کوئی بدلہ مانگ رہا ہوں کہ مجھے اس کے بدلے میں یہ دو۔ ان اجریہ، نہیں ہے میرا صلہ، الا علی اللہ، مگر اللہ کے ذمے، جو میں کام کر رہا ہوں یہ خدا تعالیٰ نے ذمہ داری لگائی ہے اور خدا ہی اس کا مجھے اجر دیں گے۔ وہ امیر تو، مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اکون من المسلمین، کہ میں فرما بردار بن کر رہوں، کہ یہ میں خدا نے جو حکم دیا ہے، جو میرے لیے طے کر دیا ہے، اس کی میں نافرمانی نہیں کر سکتا۔ فَكَذَّبُوهُ، تو حضرت نوح نے یہ بات کی ہے تو مخاطبین نے کیا کیا؟ انہوں نے اسے جھٹلا دیا حضرت نوح کو۔ فَنَجَّيْنَاهُ، ہم نے اس کو نجات دی۔ انہوں نے جو بھی سازشیں کرنی تھی، جو بھی کرنا تھا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پھر نوح کو بچا لیا۔ وَمَن مَّعَهُ، اور ان کو بھی جو اس کے ساتھ تھے، جو آپ کے صحابہ تھے حضرت نوح کے، ان کو بھی بچا لیا۔ فی الفلک، ایک کشتی میں، اس کشتی میں جو خاص طور پر بنائی گئی تھی اسی مقصد کے لیے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اور انہیں بنایا جانشین، یعنی کہ باقیوں کو غرق کر دیا، دوسری جگہ پر آتا ہے قرآن مجید میں، اور ان کو بچا لیا، اور یہ پھر ان سے انسانی نسل پھر آگے بڑھی ہے۔ وَأَغْرَقْنَا، ہم نے غرق کر دیا، الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ان سب کو جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ فَانظُرْ، تو دیکھ لو، کیف کان عاقبۃ المنذرین، کیسا ہوا انجام جنہیں متنبع کر دیا گیا تھا۔ تو نبی علیہ السلام اب تمہیں متنبع کر رہے ہیں، اے قریش کے لوگوں، نبی علیہ السلام انذار کر رہے ہیں، تو اگر اس انذار کے نتیجے میں تم نے بھی ویسا رویہ اپنایا جو حضرت نوح کی قوم نے اپنایا تھا، تو تمہارا انجام بھی پھر یہی ہونے والا ہے۔ تو یہ بات ان کو سمجھائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد فرمایا ثم بعثنا من بعدہ رسلا، پھر ہم نے بھیجا نوح کے بعد کتنے رسولوں کو، حضرت نوح کا ذکر کیا، اور پھر آگے یہ سورہ اعراف میں ہم نے یہ تفصیلاً پڑھا تھا کہ حضرت نوح کے بعد پھر جو کون کون سے رسول ہیں، جیسے حضرت صالح آئے ہیں، حضرت ہود آئے ہیں، حضرت لوط کا ذکر ملتا ہے، اس طرح جو ہے بعض اور پیغمبروں کا بھی وہاں حوالہ دیا گیا ہے، حضرت شعیب کا ذکر ملتا ہے۔ تو پھر ہم نے بھیجا نوح کے بعد کتنے رسولوں کو، الی قومہم، ان کی قوموں کی طرف، فجاؤہم، ان کے پاس آئے، بالبینات، سو وہ ان کے پاس آئے بینات کے ساتھ، فما کانوا لیؤمنوا، تو نہیں تھے وہ کہ وہ مانتے، بما کذبوا بہ، اسے جس کو وہ جھٹلا چکے تھے، من قبل، اس سے پہلے، کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، اسی طرح ہم مہر لگا دیا کرتے ہیں ان کے دلوں پر جو حد سے گزر جانے والے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ بتا دیا گیا ہے، خلاصہ کر دیا گیا کہ جب بھی رسول آئے ہیں اپنی قوم کی طرف کھلی کھلی نشانیاں لے کر، تو لوگوں نے انکار کر دیا۔ وہ پہلے انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے نہیں ماننا، تو نشانیاں بھی کوئی فائدہ نہیں دیا نشانیوں نے بھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو حد سے گزر جانے والے تھے، حق کا انکار کرنے والے تھے، ان کے دلوں پر گویا مہر لگا دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے کہ جو خود حق سے انکار کرتا ہے، حق سے اعراض کرتا ہے اور خود ہدایت کی طرف نہیں بڑھنا چاہتا، تو اس پر ایک طرح سے گویا اس کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، وہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتے۔ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ظلم نہیں ہوتا، انسان خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، اپنے جو کام ہیں، کرتوت ہیں، ان کے نتیجے میں ایسا ان کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو ایسا ہی پچھلی قوموں کے جو مخاطبین تھے ان کے ساتھ ہوا۔ تو یہ قریش کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ اب تمہاری طرف بھی خدا کے رسول آ چکے ہیں، تو اگر ان کا انکار کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی ویسے ہی معاملہ ہونا ہے جو پچھلے رسولوں کی قوموں کے ساتھ ہوا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔